جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دوسرے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ نے کن کیٹیگریز کو چنا اور ہدایت دی اور انعام کیا، پھر ان کی پہچان بھی ہم کو بتا دی۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام انبیاءوں کو اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت دی، تو کیا ہر انبیاء کی ہدایت اور راستے مختلف تھے، یا ہمیشہ سے اللہ کی ہدایت اور راستہ ایک ہے؟ تو تمام سامعین حضرات کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تمام انبیاءوں کی ہدایت اور راستے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے لیے ہم تلاوت کریں گے سورہ الانعام کی آیت نمبر 83۔ یہ قرآن شریف کی واحد جگہ ہے جہاں پہ 18 انبیاءوں کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ تو آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ وہ حجت تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم کو دی اس کی قوم پر۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب حکمت اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس کے لیے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی پہلے سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی ذریت سے داود، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ سارے احسن اور اچھے عمل کرنے والے تھے۔ اور آگے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سارے کے سارے اصلاح کرنے والے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط اور سبھی کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان پر۔ تو یہی ہیں بائی نیم فضیلت والے لوگ۔ آگے ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ ترجمہ، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی ذریت پشت در پشت میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ تو دیکھیے یہ وہی صراط مستقیم ہے جو ہمارا موضوع ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں تمام انبیاؤں کا بائی نیم ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کو چن لیا اور ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ تو یہی ہدایت ہم مانگتے ہیں، اور اگر اب تک نہیں مانگی تو اب مانگنی ہے۔ آگے کنٹینیوٹی میں 88 آیت ہے، مگر ہم پہلے 89 آیت پڑھیں گے اور پھر بعد میں 88 پہ آئیں گے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ ترجمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے دی کتاب۔ تمام انبیاؤں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت میں بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کی کتاب۔ کتابیں نہیں، کیونکہ یہاں پر لفظ کتاب ہے، اور تمام کتابوں کے لیے کتب لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی، اور پھر کہا
کہ بس اگر اس کے ساتھ کفر کیا تو بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ ایسی قوم کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ کیا انکار نہیں کرے گی؟ کہ تمام انبیاءوں کو اللہ نے ایک کتاب دی، تو انکار کرنے والے جی چاہیں جتنا کہتے رہیں کہ تمام کتابیں مختلف تھیں، مگر اللہ ایسی قوم کے ساتھ وکالت کرے گا جو اس کے ساتھ ہرگز انکار کرنے والی نہیں ہوگی کہ اللہ کی کتاب ایک ہے۔ تو ہم کو اس کے ساتھ ہرگز نہیں جوڑنا ہے کہ تمام انبیاءوں کی کتابیں مختلف تھیں، کیونکہ آیت میں لکھا ہے کہ تمام انبیاءوں کو اللہ نے کتاب دی ایک، اور ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا اور لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، پھر اللہ کو دوسری کتاب بھیجنی پڑی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر اس کو بھی لوگوں نے بدل ڈالا۔ تو کیا اللہ کو ہر بار اپنی کتاب بدلنی پڑی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے اس کتاب کو نہیں مانا جو تمام انبیاؤں کو دی گئی۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ کی کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ بلکہ جب لوگوں نے اس کا انکار کیا، خود اپنی سوچ کو کافروں میں تبدیل کیا، مشرکوں میں تبدیل کیا، اللہ کی کتاب کو تبدیل نہیں کیا۔ آئیے اب آیت 88 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ترجمہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی۔ کیا ہدایت ہے؟ جو اوپر اللہ نے آیت میں بیان کیا۔ اسی کے ساتھ اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کس کے ساتھ؟ کہ تمام انبیاؤں کو ایک ہی کتاب دی اور ایک ہی ہدایت دی، جو ہدایت صراط مستقیم کی ہے، جو کہ ایک ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا، شرک کیا؟ کہ ایک کتاب کے بجائے مختلف کتابیں جوڑ لیں اور مختلف راستے بنا دیے ہر انبیاء کے، تو یہ شرک ہے۔ یا کسی ایسی بات کو جوڑا جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ تو آیت میں اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کے ساتھ شرک کیا تو ضرور ضائع کر دیے جائیں گے وہ سارے اعمال جو تم کرتے ہو۔ تو بد اعمال تو ویسے بھی ضائع ہیں، یہاں پہ جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، اس بات کا ذکر ہے، جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر شرک کیا تو آج ہم نے آیتوں کے ذریعے یہ دیکھا کہ تمام انبیاؤں کی کتاب ایک ہے اور ایک ہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور یہ اللہ کی ہدایت بھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اس ہدایت کے ساتھ ہم کو شرک نہیں کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج ہماری یہ چیزیں بھی واضح ہوئیں۔ تو اگر اس حصے سے ریلیٹڈ کوئی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، انشاءاللہ آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔